پاکستان کا بڑا فیصلہ، طالبان رجیم کی 48 گھنٹے کے لیے سیز فائر کی درخواست منظور کر لی، امن کی خاطر عسکری کارروائیاں عارضی طور پر روک دی۔ پاک فوج کا ملک دشمنوں کو منہ توڑ جواب، خوارج اور افغان طالبان کو ناخن چنے چبا دیے، یوب اور چمن سیکٹر میں حملے ناکام بنا دیے، متعدد پوسٹیں اور خوارج کی پناہ گاہیں مکمل تباہ۔ نے کہا آصف علی زرداری سے فیلڈ مارشل سید عاصم منی کی ملاقات، افغان طالبان کے اشتعال انگیز کارروائیوں پر تفصیلی گفتگو، پاک فوج کے مؤثر اور بھرپور جواب پر صدر آصف علی زرداری کا اظہار اطمینان۔ فوج کا ملک دشمنوں کو منہ توڑ جواب، خوارج اور افغان طالبان کے خلاف ہر محاذ پر کامیاب آپریشن، یوب اور چمن سیکٹر میں حملے ناکام بنا دیے، متعدد پوسٹیں اور خوارج کی پناہ گاہیں مکمل تباہ، 15 سے 20 افغان طالبان مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ صبح سویرے 4 مقامات پر حملہ کیا گیا، فتنہ خوارج نے پاک افغان باب دوستی کو بھی اپنی طرف سے اڑا دیا۔ پاک فوج کی مؤثر جوابی کارروائی سے افغان طالبان پسپا ہونے پر مجبور، نوشکی سیکٹر کے غزنالی پوسٹ پر پاکستانی پرچم لہرایا گیا۔ انٹیلیجنس اطلاعات کے مطابق 200 سے زائد طالبان اور ان کے معاون دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے افغانستان کی حدود میں 3 کلومیٹر اندر واقع غزنالی پوسٹ تباہ کی گئی، افغان طالبان پوسٹ اور اسلحہ چھوڑ کر فرار۔ گزشتہ شب کرم سیکٹر پر بھی حملے کی کوشش ناکام بنائی گئی، فتنہ خوارج کے 25 سے 30 جنگجو مارے گئے، افغان طالبان کی 8 پوسٹیں اور 6 ٹینک عملے سمیت تباہ۔ قندھار اور کابل میں طالبان خوارج کے ٹھکانوں کو تاک تاک کا نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے قابض افغان طالبان کی بٹالین ہیڈ کوارٹرز نمبر 4 اور 8 بارڈر بریگیڈ 5 کے اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ تباہ کیے گئے اہداف شہری آبادی سے الگ تھلگ تھے۔ کارروائی پیشہ ورانہ مہارت کا ثبوت ہے۔ کابل میں فتنہ خوارج کے مرکز اور قیادت کو نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ وزیر اعظم کی افغان سرزمین سے حملوں کی شدید مذمت، حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا ملکی سالمیت کا ہر صورت دفاع کیا جائے گا۔ افغان سرزمین کا پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہونا انتہائی قابل مذمت ہے۔ پاک فوج نے افغان طالبان کو بلا اشتعال جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس کل طلب کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں افغان طالبان، فتنہ ہندوستان اور فتنہ خوارج کی اشتعال انگیزی پر غور کیا جائے گا۔ لافریدی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے نومنتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری کے موقع پر پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ حکومتی پالیسی کا مقصد محض معاشی استحکام نہیں بلکہ اصلاحات سے پائیدار ترقی یقینی بنانا ہے۔ معیشت کو برآمدات پر مبنی ترقی کی طرف موڑنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کا قائم ملکی میڈیا کو انٹرویو، کہا عالمی ریٹنگ ایجنسیز کے پاکستانی معیشت سے متعلق مثبت جائزے پیش رفت کا ثبوت۔ پاکستان نے پہلے ٹیسٹ میں ورلڈ چیمپئن جنوبی افریقہ کو 93 رن سے ہرا دیا۔ پاکستان کے 277 رنز کے تعاقب میں مہمان ٹیم 183 رنز پر ڈھیر۔ جنوبی افریقی بلے باز پاکستانی اسپنرز کے آگے بے بس نظر آئے۔ نعمان علی نے میچ میں 10 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، شاہین آفریدی نے 4، ساجد نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ نعمان علی 10 وکٹیں لینے پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار، کہتے ہیں ایک فارمیٹ کھیلتا ہوں اس لیے پورا سال محنت کرتا ہوں۔ ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع، ایف بی آر نے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی تاریخ 31 اکتوبر تک بڑھا دی۔ ایف بی آر کا کہنا ہے تاجروں اور ٹیکس بار ایسوسی ایشن کی درخواست پر توسیع کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کا بھارتی عسکری قیادت کے غیر ذمہ دارانہ بیانات پر شدید تشویش کا اظہار۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے بہار اور مغربی بنگال کے انتخابات کے موقع پر بے بنیاد اور اشتعال انگیز پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ جوہری ریاست بھارت کی عسکری قیادت کے سیاسی اور غیر ذمہ دارانہ بیانات افسوسناک ہیں، جو جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کے لیے سنگین نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔ ہندوستانی قیادت بالی ووڈ طرز کے اسکرپٹ بنا کر من پسند تاریخ لکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بھارت کو مارکہ حق میں فیصلہ کن شکست ہوئی، بھارت کا جھوٹ بری طرح بے نقاب ہو چکا۔
भारत अपनी खिदमत मिटाने के लिए पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाने की मुहिम जुई कर रहा है। भारतीय अफवाज और सियासी आकाओं को किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। हर जारियत का फौरी और पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा, जैसे आइंदा नस्लें याद रखेंगी। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर अफगान बस्ती में शदीद हंगामा आराई, मुश्तइल अफराद का पुलिस और मशीनरी पर पथराव। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। मुश्तइल अफराद ने घरों को मिसवार करने से रोक दिया। पुलिस का कहना है हंगामा आराई करने वाले अफराद अफगान बस्ती के रिहायशी नहीं, बेशतर अफराद खाली घरों पर कब्जे के लिए पहुंचे थे। अफगान तालिबान के वजीर खारजा का भारत में इस्तकबालिया, नगमा निगार जावेद अख्तर का इजहार बरहमी। मोदी सरकार पर सवालात उठा दिए, कहा सफेद फामों के खिलाफ इकदामात पर जनूबी अफ्रीका का बॉयकॉट कर सकते हैं, लेकिन खवातीन को हुकूक न देने वाले अफगानिस्तान का नहीं, और वो भी सिर्फ इसलिए कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का मुखालिफ है। अपने मुल्क के इस रवैये पर शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। दहशतगर्दी के खिलाफ बयानात देने वाले उनको ही इज्जत दे रहे हैं जिन्होंने दुनिया में दहशतगर्दी को फरोग दिया। भारत में इंसानी हुकूक के बदतरीन सूरत हाल, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में एतराफ़। पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम ने जनरल असेंबली में कमेटी इजलास से खिताब में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे की रिपोर्ट ने हक़ाइक़ बयान कर दिए। मकबूजा कश्मीर में भारत इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों में मुलव्वस है। सियासी कारकुनान, इंसानी हुकूक के रहनुमा, सहाफ़ी और आम शहरी तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं। UN रिपोर्ट में बयान तशवीशनाक सूरत हाल पर भारत का एहतसाब किया जाए। इसराइल जारहियत से बाज न आया। शुमाली गजा में टैंक से गोलाबारी, मुतअद्दिद फलस्तीनी जख्मी हो गए। इसराइल ने अब तक रफा क्रॉसिंग नहीं खोली। मुख्तलिफ रास्तों से 600 के बजाय सिर्फ 300 ट्रक को दाखिले की इजाज़त दी गई। गजा के डॉक्टर्स का कहना है इसराइल सर्जन को गजा में दाखिल होने नहीं दे रहा। गुज़श्ता 24 घंटों में मलबे से मजीद 44 फलस्तीनियों की लाशें मिली, जबकि 29 जख्मियों को अस्पताल लाया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा जंग बंदी मंसूबे के दूसरे मरहले का ऐलान कर दिया। कहा इसराइल के तमाम 20 यरगमाली वापस आ गए, लेकिन अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ। वादे के मुताबिक हलाक यरगमालियों की लाशें वापस नहीं आई। हमास को गैर मुसल्लह होना होगा, ना हुई तो हम कर देंगे और मुमकिन तौर पर यह अमल पुरतशद्दुद होगा। जनूबी अफ्रीका के सदर का कहना है ट्रंप के गजा मुआहदे से इसराइल के खिलाफ नस्लकुशी केस खत्म नहीं होगा। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ नस्लकुशी का मुकदमा जारी है और अब वो मरहला आ रहा है जब इसराइल को अदालत में हमारे दलाइल का जवाब देना होगा। शाम के अबूरी सदर अहमद अल-शरा पहले सरकारी दौरे पर मॉस्को पहुंच गए। शामी सदर रूसी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक अहमद अल-शरा बशार अल-असद की हवालगी का बाज़ाब्ता मुतालबा भी करेंगे। अहमद अल-शरा की आमद पर रूसी दारुल हुकूमत में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी 74 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। आगा सिराज दुरानी कई रोज से कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। नमाज जनाजा आज बाद नमाज इशा गड़ी यासीन में अदा की जाएगी। सदर और वजीर आजम का इजहार अफसोस, मरहूम की सियासी और अवामी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। बिलावल भुट्टो जरदारी, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वजीर आला मुराद अली शाह और सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने भी आगा सिराज दुरानी की सियासी, पार्लिमानी और अवामी खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज 19 अक्टूबर तक जारी रहने वाली मुहिम के दौरान 4.5 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। NCOC के मुताबिक बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए विटामिन A की इजाफी खुराक भी दी जा रही है।
بنگلہ دیش اور نیپال کے بعد جنزی نے میڈاگاسکر میں بھی حکومت کا تختہ الٹ دیا. مواخذے کی تحریک کامیاب ہونے پر صدر فرار. فوج نے حکومت کا کنٹرول سنبھال لیا. فوج کے ترجمان نے ٹیلی ویژن پر پارلیمنٹ تحلیل کرنے کا اعلان کیا. کہا فوج 2 سال میں اصلاحات اور نئے انتخابات کا لائحہ عمل طے کرے گی. الخدمت بنو قابل ملتان میں پہلا انٹری ٹیسٹ آج ہوگا. ٹیسٹ میں ہزاروں نوجوان شرکت کے لیے پہنچ گئے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ویب ڈیولپمنٹ اور ای کامرس سمیت 28 جدید کورسز کروائے جائیں گے. انٹری ٹیسٹ پاس کرنے والے تمام امیدواروں کو کورسز مفت کروائے جائیں گے. پاکستانی ٹیم سے ہاتھ نہ ملانے پر بھارت کا دنیا میں مذاق بن گیا. آسٹریلوی کرکٹرز کی جانب سے شدید ٹرولنگ. اینکر نے سوال کیا بھارتی ٹیم آسٹریلیا آ رہی ہے، وہ ہاتھ ملانے کے شوقین نہیں، انہیں کیسے جواب دیا جائے؟ میکسویل اور کوپر نے پنچ کی تجویز دے دی. خاتون کھلاڑیوں نے ناک چڑھانے کا کہا. ایک نے مسلز کی بات کی. مچل مارش نے ٹریوس ہیڈ کی مشہور آئس سیلنگ کہا شوٹ آؤٹ ہونا چاہیے. آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان سیریز کا آغاز اتوار کو ہوگا. آئی سی ویمنز ورلڈ کپ میں پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمیں کولمبو میں مد مقابل. پاکستان کی ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ. ویمنز ٹیم کے پاس ورلڈ کپ میں برقرار رہنے کا آخری موقع. قومی ٹیم ایونٹ میں اب تک کوئی میچ نہیں جیت سکی. اور سلطان آف جوہر ہاکی کپ میں پاکستان کو ایک اور شکست. نیوزی لینڈ نے 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا. پاکستان کی جانب سے سفیان خان نے 2 گول کیے. پاکستان اب تک 4 میں سے صرف 1 میچ جیت سکا ہے.